السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے نہ صرف ہمارا دل دہل جاتا ہے بلکہ ان میں کچھ اشارے ہوتے ہیں معاشرتی برائیوں کی طرف، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے وہ برائیاں کریٹ کرنے والے کون لوگ ہیں، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس برائی کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں۔ اور اگر ہم تب بھی خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ان ظالموں میں سے ہیں جو معاشرتی برائیاں نہ صرف پھیلاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ کریٹ کرتے ہیں، نہ صرف کریٹ کرتے ہیں بلکہ پھیلاتے بھی ہیں۔ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں تمام معاشرے، خصوصاً مسلم معاشرے کی بنیاد تو گھریلو تعلقات پر ہوتی ہے کہ گھر کے لوگ کیسے رہتے ہیں، خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلقات پر ہوتی ہے۔ اگر یہ رشتہ ہی کھوکھلا ہو، اگر یہ بنیاد ہی کھوکھلی ہو تو پھر معاشرے کی عمارت گرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو رشتہ بہت پیارا ہے۔ رب تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہی بنایا تھا، اور اللہ کے ہاں یہ رشتہ اتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کی خدائی اس رشتے کے صدقے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 2 دفعہ مسکراتا ہوں۔ جب شہید کی روح اس کے جسد خاکی کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس وقت مسکراتا ہوں، اور دوسری دفعہ میں اس وقت مسکراتا ہوں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ رشتہ بہت معتبر ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں جب میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ ایک دوسرے کا لباس اتارنے لگتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ اصل میں تو اپنے آپ کو برہنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب کی دفعہ تو حد ہو گئی، یعنی کہ عرصہ دراز سے ہمارے معاشرے میں میاں بیوی زبانی کلامی تو ایک دوسرے کو بے لباس کرتے آ ہی رہے تھے، لیکن اب کی دفعہ وہ عورت نمبر لے گئی جس نے اپنے خامد کو ایکچولی پریکٹیکلی برہنہ کر اس کی ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھینک دی، اور اس کے بعد آج سے 1.5 مہینہ پہلے اسی عورت نے تنسیخ نکاح کے لیے یعنی کہ خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ جب ایک عورت خلا کے لیے عدالت میں رجوع کرتی ہے تو شرعی لحاظ سے تو اسے خلا ہو ہی چکی ہے، اس لیے کہ تنسیخ نکاح ہے خلا، طلاق میں رجوع ہے، لیکن خلا میں کوئی رجوع کا چانس نہیں ہوتا۔ اور اس میں وہ جو عدت 1 ماہ کی دی گئی ہے، وہ 1 ماہ کی عدت رجوع کے لیے نہیں ہے، وہ 1 ماہ کی عدت صرف وقت گزارنے کے لیے ہے کہ اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے کل ایک اور ویڈیو دیکھی جس نے میرے وقار پر چوٹ لگائی، میری ڈگنیٹی کو مجروح کیا، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں، وہی عورت جو رو رو کے سوشل میڈیا پہ کہہ رہی تھی کہ یہ شخص ہے، یہ درندہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطان، انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے، یہ مجھے گندی گندی باتیں کرتا ہے، گندے گندے انسٹاگرام پہ میسج بھیجتا ہے، اور وہ زاروں قطار رو رہی ہے یہ بات کہتی ہوئی، نوکروں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، اس میں ایک خوبی نہیں جس کی وجہ سے میں اس میں رہ سکوں، لوگ اسے نہیں جانتے، یہ انتہائی بد فطرت انسان ہے، بلکہ یہ انسان نہیں، یہ شیطان ہے۔ جو عورت 2 دن پہلے یہ کچھ کہہ رہی تھی، 1.5 مہینہ پہلے وہ سوشل میڈیا پہ روتی پھر رہی تھی یہ بات کہتی ہوئی، اور لوگ اس سے ہمدردیاں کر رہے تھے، آج وہی عورت جب وہ شخص دنیا سے چلا گیا تو دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے سوری ٹو سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو خلا کا کیس واپس لینے لگی تھی، وہ تم اس سے صلح کر رہے تھے، صلح کی بات چیت چل رہی تھی۔ آپ کسے دھوکے دے رہی ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنے رب کو، یا آنے والی نسلوں کو کسے دھوکہ دے رہی ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، میری اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر منت ہے، ریکویسٹ ہے کہ عورت کی ڈگنیٹی کو سلامت رہنے دو۔ تم اگر ایک فیصلہ کر چکی ہو اور وہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے تو خدا کا واسطہ اس پر قائم رہو۔ آج جب وہ شخص دنیا سے چلا گیا تو اب تم اس سے ملنے کے لیے مری جا رہی ہو، اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ سب لوگ مل کے میری آخری ملاقات کروا دیں اس مردہ شخص کے ساتھ۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ انتہائی معتبر رشتہ ہے، اور اس معتبر رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اگر یہ قائم نہیں رہتا تو تب بھی بڑے باعزت طریقے سے، بڑے پروقار طریقے سے اس رشتے سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے، اور اس سے کوئی منع بھی نہیں کرتا۔ میری ریکویسٹ ہے، التماس ہے میری علماء دین سے، قانون کے رکھوالوں سے، خدا را کوئی ایسا قانون بنا دیجئے جس سے میاں بیوی ایک دوسرے کو بے لباس کرنے بلکہ اپنے آپ کو برہنہ کرنے سے باز آئیں، اور خاص طور پہ اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی ویڈیو کسی عورت یا کسی مرد کی جرت نہ ہو کہ اپنے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں یا برے وہ سوشل میڈیا پر پھینک سکے، ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے، ہمارے آنے والی نسلوں کو غلط قسم کے درس دے۔ خدا مجھ پہ، آپ پہ اور ہم سب پہ اپنی خاص رحمت و برکت کے سائے فرمائے، آمین۔